اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، شہر بغداد کی رونق بھری شاہراہوں پر زندگی اپنے خاص طرز عمل سے جانب منزل رواں دواں ہے۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ بازاروں میں خرید و فروخت عروج پر ہے اور گلی کوچوں میں چھوٹے لڑکے اپنے اپنے کھیل میں مگن ہیں۔ اچانک سے کہیں سے ایک شور اٹھا، ہر طرف ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ جب لوگوں نے واہب کو دیکھا تو اپنی انگلیاں محو حیرت ہو کر اپنے دانتوں میں داب لیں اور پریشانی کے ساتھ نیرنگی دوراں کا ایک نیا اور عجیب کرشمہ دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ خوبصورت شہر بغداد کا مشہور و معروف ثروت مند وہب بن عمر، جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے بہت ہی قریبی لوگوں میں شامل تھا، اپنے گھر سے اس عجیب حال میں نکلا کہ وہب کے سارے بال پریشان تھے۔ وہب کی داڑھی پوری طرح سے بے ترتیب تھی اور وہب کا لباس پھٹا پرانا اور پراگندہ تھا۔ وہب بن عمر اپنے ہاتھ میں ایک عصا پکڑے ہوئے اس عصا کو بچوں کی طرح گھوڑا بنا کر اس پر سواری کر رہا تھا اور منہ سے کچھ بے معنی الفاظ اور بے معنی جملے نکال رہا تھا، اور نہ جانے وہب بن عمر کی منزل کیا تھی اور خدا جانے وہ کس سمت جا رہا تھا۔ جس شخص نے بھی آگے بڑھ کر وہب کو روکنا چاہا اور وہب بن عمر سے بات کرنے کی کوشش کی تو حضرت وہب بن عمر نے اسے سختی سے منع کر دیا، اور وہب بن عمر نے اس شخص کو جواب دیا، دور ہو جاؤ، یہاں سے بہت دور ہو جاؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دو، ورنہ میرا گھوڑا تمہیں ایک لات مار دے گا۔ پوچھنے والے نے جب وہب بن عمر سے پوچھا کہ تمہارا گھوڑا کہاں ہے تو وہب نے ہنستے ہوئے اپنی لاٹھی کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ بچوں کی طرح سوار نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ اب بازار میں کھڑے ہوئے لوگ وہب بن عمر کی یہ حالت دیکھ کر دم بخود ہو چکے تھے۔ تمام بچوں کے ہاتھ میں ایک نیا تماشا آ گیا تھا۔ پہلے تو بچے بھی دور دور سے اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بچے ہی آہستہ آہستہ وہب بن عمر کے نزدیک آتے گئے۔ کسی بچے نے حضرت وہب بن عمر کی عبا کھینچی، کسی بچے نے حضرت وہب بن عمر کی ردا گھسیٹ لی، کوئی بچہ دوڑ لگانے کے لیے وہب بن عمر کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا، اور کوئی حضرت وہب بن عمر کے عصا پر حضرت وہب بن عمر کے پیچھے پیچھے سوار ہونے لگا، وہ عصا جس پر آپ گھوڑے کی طرح سوار تھے۔ الغرض وہاں موجود سب بچوں نے ایک شور مچا دیا، سب لوگ وہب کو تنگ کرنے لگے، لیکن وہب بھی تھا طبیعت میں نرمی بھری ہوئی تھی۔ وہب نے کسی بچے کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہب بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن گیا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کافی دیر تک وہب بن عمر بچوں کے ساتھ بچہ بنا رہا اور اپنے اسی عصا جس کو وہ گھوڑا کہہ رہا تھا کے ساتھ کھیلتا رہا اور بچوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا رہا، اور کافی دیر کے بعد وہب بچوں سے نظریں چراتا ہوا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا دور کسی ویرانے کی طرف بھاگ نکلا۔ اب بازار میں کھڑے لوگ حیرت میں مبتلا تھے۔ حیرت و عبرت کی ایک کیفیت تھی جو لوگوں پر مسلسل چھائی ہوئی تھی۔ لوگ ششدر ہو گئے تھے جب کچھ لمحے گزرے اور لوگوں کے حواس کچھ واپس پلٹے، لوگ کچھ ہوش کی طرف آئے اور لوگ اس عبرت کی گنگ کر دینے والی داستان سے نکلے تو ہر طرف یہی تذکرے ہونے لگے، ہر طرف حضرت وہب کو بیان کیا جانے لگا۔ جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ان کا موضوع بحث وہب کی حالت ہوتی
اور ہر جگہ پر وہب کی ذہنی حالت و کیفیت پر بحث شروع ہو گئی۔ لوگ گلیوں، کوچوں، کچہریوں میں کھڑے ہو کر ہر وقت اسی بات پر تبصرہ کرتے رہتے تھے۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ خدا کی شان دیکھو، یہ وہی وہب بن عمر ہے کہ جس کا شمار شہر کے بڑے بڑے دانش مندوں میں ہوتا ہے، مگر آج اس کی حالت دیکھو، ایسی حالت ہو گئی ہے جسے دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص اپنی دانش مندی سے کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی کوئی بات بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کسی بات پر وہب سے ناراض ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے خدائے بزرگ و برتر نے وہب سے عقل و دانش چھین لی ہے، اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کوئی تیسرا شخص یہ کہتا ہوا سنائی دیا کہ میاں برے وقت کا کیا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ برے وقت سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی حالت سے ہمیں عبرت سیکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ آج وہ وہب سے ناراض ہوا اور اس کی عقل و دانش چھین لی، اور شہر کا مشہور و معروف دانشور یوں بچوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لوگوں میں یہی باتیں چل رہی تھی کہ ادھر سے ایک چیختی ہوئی آواز بلند ہوئی، اور کوئی خوف خدا سے پوری طرح کانپ کر بولنے لگا، اے لوگوں، خام خواہ کی قیاس آرائیوں سے بچو، وہب کے بارے میں اپنی طرف سے اندازے لگانے سے اجتناب کرو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی اس حالت میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہو۔ وہ اگر اس حالت میں ہے تو اس کی حالت میں بھی کوئی راز ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں کی توجہ اس آواز کی سمت بڑھی تو تب تک ایک بزرگ نے ایک گہرا سانس لیا اور یہاں سے دوسری طرف نکل گیا۔ اس بزرگ کا لہجہ پوری طرح سے معنی خیز تھا، اور اس کے لفظوں میں پوری طرح سے اسرار بول رہے تھے۔ جب اس بزرگ نے یہ باتیں کہیں تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا ایک شخص بڑی غیر محسوس انداز سے اس بھرے مجمع میں سے علیحدہ ہوا جس میں وہب کو زیر بحث لایا جا رہا تھا، اور اس بزرگ کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ کچھ دور تک یہ بزرگ اور یہ شخص جو مجمع سے علیحدہ ہوا دونوں یوں ہی چلتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلے شخص یعنی اس بزرگ نے اپنے عقب یعنی اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، تو اس بزرگ نے رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ شخص جو اس بزرگ کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور جلدی جلدی سے چلتا ہوا اس بزرگ کے ساتھ آ گیا۔ پہلے تو اس شخص نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بڑے ہی محتاط لہجے میں بولنے لگا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باتوں میں کچھ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت وہب کی دیوانگی میں جو جو حکمت پوشیدہ ہے آپ اس حکمت سے واقف ہیں، اور آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے آپ اللہ کے نیک بندے اور درویش لگتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے آپ جیسے لوگوں کی تلاش میں رہا، اور آپ جیسے لوگوں سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا ہی میرا شوق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کروں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے حضرت وہب کی اس حالت کے بارے میں کچھ خبر کریں؟ مجھے کچھ اطلاع دیں کہ آخر حضرت وہب نے یہ حالت کیوں اپنائی ہے؟ حضرت وہب کی اس حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس شخص پر ڈالی اور بڑی بے نیازی سے کہنے لگا، اے بندہ خدا، مجھے تو لگتا ہے تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، جا اپنی راہ لے۔ مجھے بھلا حضرت وہب سے کیا اثر ہوگا، وہ جانے اور اس کی یہ حالت جانے۔
میں اس کی اس حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اب کی بار اس شخص نے اس بزرگ کا دامن پکڑ لیا اور یہ کہنے لگا، باخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، میں نے بڑے بڑے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں بہت وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ تو حکم و دانش کے سرچشمے ہوتے ہیں، آپ کی باتوں سے حکمت کے دریا بہتے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ حالات زمانہ بہت دیگر گو ہیں، اور یہ حالات ہیں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذات کی قسم کھا کر آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی مجھ سے فرمائیں گے، آپ مجھے جس بارے میں بھی رہنمائی دیں گے اور جو باتیں میرے گوش گزار کریں گے، وہ میرے پاس ایک امانت کی طرح ساری زندگی محفوظ رہیں گی، اور میں مرتے دم تک ان کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ مجھے وہی سزا دے جو ایک خائن کی سزا ہوتی ہے۔ اس مرد بزرگ نے ایک بار پھر اس شخص کی طرف غور کر کے دیکھا اور بڑی بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ دیا ہے کہ مجھے وہب کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اتنا کہہ کر یہ بزرگ آگے بڑھ گیا، مگر یہ شخص بھی پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بزرگ کو ایک بار پھر پکڑ لیا اور یہ کہنے لگا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا تعلق ہارون الرشید یا ہارون الرشید کے حواریوں میں سے بالکل نہیں ہے۔ میری دور دور تک ان سے کوئی واسطہ اور میرا دور دور تک ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت قید خانے میں ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ان 3 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قید خانے میں جا کر حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہے، اور مجھے اتنا بھی معلوم ہے کہ حضرت وہب وہ تیسرے شخص تھے جو آپ کے ساتھ تھے۔ بس اس شخص نے یہی کہا اور یہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور بڑے ہی خشمگین لہجے میں بولنے لگا، اگر اے بندہ خدا تو اتنا کچھ جانتا ہے اور تیرے علم میں یہ ساری معلومات ہے، تو پھر تو اے بندہ خدا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہو گئی ہے؟ یہ سن کر یہ شخص کہنے لگا، حضور میں اہل بیت کا دوست دار ہوں، میں بالکل اس مشکل وقت کی سختیوں سے واقف ہوں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کو درپیش ہیں۔ اس وقت کے امام، اس وقت کے سب سے عظیم انسان حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل قید میں ہیں، اور زندان کے شقی القلب دربانوں کی سختیاں اور پابندیاں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس ہے کہ میں اس مشکل گھڑی میں کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بے بس ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی بہت ہیں، اور یقیناً خدا کے یہاں ہمیں اس بات کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مجھے کہیں سے یہ خبر ملی تھی کہ آپ 3 لوگوں نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہے، تو میں اسی وقت سے آپ کی تلاش میں تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں گا۔ اس شخص کی باتیں سن کر یہ مرد بزرگ گوں مگوں سی کیفیت میں بڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولنے لگا، اگر واقعتاً تم سچ کہہ رہے ہو تو اپنی اس بات کو ذرا ثابت کرو۔
یہ شخص کہنے لگا حضور بصر و چشم، میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ تھوڑی تکلیف کریں اور میرے ساتھ میرے ہمراہ آئیے، میں آپ کو دکھاؤں کہ میری زوجہ مدینہ منورہ کی ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ ایک کنیز ہے۔ تو ہماری دولت اور کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری دولت اور ہماری عزت آل نبی کی وجہ سے ہے۔ ہمارا سب کچھ بس آل نبی کا پیار اور آل نبی کی محبت ہے۔ آپ جیسی چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں، جیسا چاہیں بھروسہ اور اعتبار لے لیں، لیکن میری بات کا یقین کریں کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ اس شخص نے پوری سچائی سے یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ جب اس مرد بزرگ نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بزرگ نے کچھ سوچا، پھر اس شخص کے ساتھ روانہ ہونے کی حامی بھر لی۔ اب یہ بزرگ اس گھر میں پہنچ کر دیکھتا ہے تو اسے اطمینان ہو گیا کہ اب اس کی گفتگو کسی غیر محفوظ کان میں نہیں پڑ رہی، اب اس کی گفتگو ایک محفوظ کان اور محفوظ دماغ تک رہے گی۔ پھر یہ کہنے لگا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو اچھی طرح جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ لوگوں نے عباسیوں کو اس وجہ سے اپنی ہمدردیاں دی تھیں کیونکہ عباسیوں نے اس وقت آل نبی کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا اور لوگوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ آل نبی کا حق آل نبی تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر افسوس ہے کہ انہوں نے نہ صرف آل نبی کا حق ان تک نہیں پہنچایا بلکہ ساتھ میں ہر اس شخص کو پکڑا اور اس کو سزا دی جو آل نبی کا عقیدت مند اور محبت والا تھا۔ انہوں نے ہر اس شخص کو اپنے لیے خطرہ مانا جو آل نبی سے عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ اب ان کے دن رات اسی کوشش میں گزر رہے ہیں کہ کسی طرح سے امام موسیٰ بن جعفر سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں، اس لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں جو امام موسیٰ بن جعفر کا نام لیوا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھیں کہ محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جرم میں عنقریب خلیفہ ہارون الرشید کا عتاب ہم پر آنے والا ہے اور بہت جلد ہم خلیفہ ہارون الرشید کی پکڑ میں ہوں گے۔ اس لیے ہم تین لوگوں نے باہم آپس میں مشورہ کیا، لیکن کافی دیر مشورہ کرنے کے بعد بھی ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ آخر ہم کریں تو کریں کیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا گیا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ آپ کی قید کے احوال سے تم واقف ہو کہ آپ کی قید کے باہر دربان چن چن کر شقی القلب اور ایسے افراد رکھے جاتے ہیں جو دشمن اہل بیت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر سے ملنے کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ہم نے اپنا مسئلہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر تک پہنچا دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت ہم نے دیکھا کہ زندان کے باہر مٹی کی ایک ٹھیکری گری۔ ہم تینوں لوگ پہلے ہی اس کے انتظار میں تھے اور اس کی طاق میں بیٹھے تھے۔ ہم نے بڑی رازداری سے جا کر وہ ٹھیکری اٹھا لی اور میں قربان جاؤں اپنے امام کے نام پر، اتنا کہتے ہی اس شخص کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور جو شخص اس سے یہ سن رہا تھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ شخص اپنے آنسو صاف کر کے پھر سے کہنے لگا، میں قربان جاؤں اپنے امام کے نام پر کہ میرے امام پر قید خانے میں اتنی سختی تھی کہ آپ نے مٹی کی ایک ٹھیکری پر صرف ایک ہی حروف تہجی ہمیں لکھ کر دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ اس شخص نے بہت ہی بےتاب ہو کر پوچھا۔ یہ بزرگ کہنے لگا، جان لو اے بندہ خدا کہ اس ٹھیکری پر اور کچھ بھی نہیں تھا، بس فقط حرف جیم لکھا ہوا تھا۔
فرزند رسول کے اس ایک لفظ نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے اور ہمیں ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا، ہمیں اپنی مشکل آسان نظر آنے لگی۔ یہ ایک لفظ جیم ہمارے حالات سے پوری طرح سے میل کھاتا ہے۔ ہمارا تیسرا ساتھی جس کا ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں ہے، ہمارے ساتھی نے لفظ جیم سے مراد جلا وطن لیا ہے، اور ہمارا وہ تیسرا ساتھی آج رات کو شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے گا۔ اور میں نے حرف جیم سے مراد، میرے وجدان میں حرف جیم سے مراد جبل یعنی پہاڑ آیا ہے، اور میں آج رات کو اپنے پہاڑوں پر موجود آبائی گھر میں منتقل ہو جاؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہوں گا۔ اور اس حرف جیم سے حضرت وہب نے جنون مراد لیا ہے۔ اور اب تم دیکھنا کہ حضرت وہب کس طرح دیوانگی کا لبادہ اوڑھتے ہیں، اور دیوانگی کے اس لبادے میں حضرت وہب کس طرح بڑے بڑے دانشوروں اور عقل مندوں کو شرماتے ہیں۔ اب تم دیکھنا کہ دیوانے کی دیوانگی بڑے بڑے فرزانوں کے کان کترے گی، اور خلیفہ ہارون الرشید کے درباری علماء کو دن میں تارے دکھائے گی۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لے کہ حضرت وہب بن عمر کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بہلول دانا کا ہی نام ہے۔ خیر دوستو، اب آگے سنیے۔ اب حضرت وہب بن عمر رحمت اللہ علیہ بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا ہے، اور اپنی آنکھیں کھول کر اپنے چاروں گرد جمع شدہ شناساں چہروں کو دیکھ رہا ہے، جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں واضح اور نمایاں ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس کے گرد جمع تھے بڑی ہمدردی کے ساتھ حضرت وہب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت وہب یعنی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے، اور پھر آپ کہنے لگے، کیا بات ہے، تم سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اسی اسنا میں ایک عزیز حضرت بہلول دانا کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا، آؤ بہلول گھر چلیں، یہاں سے اٹھو، آؤ میں تمہاری عبا سے مٹی جھاڑ دیتا ہوں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ سنتے ہی حضرت بہلول دانا مسکرا کر فرمانے لگے، یہ بھی تو اپنا ہی گھر ہے۔ جب اس شخص نے پوچھا کون سا گھر، تو حضرت وہب کہنے لگے، یہ کھنڈر جس کی دیواریں پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہیں، یہ بھی تو میرا ہی گھر ہے۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ میں تمہیں اس کے فائدے گنواتا ہوں۔ گنو کہ اس گھر میں کسی ہمسائے کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہی کسی مالک کے مکان کا مجھے خوف ہے، نہ ہی کسی دربان کی مصیبت ہے، اور نہ ہی کسی چور کا ڈر ہے۔ میرے پرانے گھر میں تو یہ ساری مصیبتیں میرے ساتھ تھیں، مجھے چوروں کا خوف تھا، مجھے مالک کے مکان کا ڈر تھا، مجھے ہمسائے کے جھگڑے سے نپٹنا پڑتا تھا، دربانوں کی مصیبت رہتی تھی۔ اب یہاں میں سکون اور عیش سے ہوں، مجھے یہی گھر بہتر ہے۔ اسی اسنا میں کوئی شخص بڑے ہی پیار اور بڑی ہی انسیت سے حضرت بہلول سے کہنے لگا، بہلول کیسی باتیں کر رہے ہو، چپ ہو جاؤ۔ حضرت بہلول نے فی البدی جواب دیا، میاں میں تو تمہاری ہی زبان بول رہا ہوں، بھلا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ مجمع میں کھڑا ہوا کوئی شخص کہنے لگا، بہلول تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کہیں تمہارا ذہنی توازن تو نہیں خراب ہو گیا؟ حضرت بہلول دانا یہ سن کر مسکرائے اور بڑی بے نیازی سے کہنے لگے، ہاں بھائی، میری طبیعت کو کیا ہو سکتا ہے، میں بہت مزے سے ہوں، نہ ہی میں بیمار ہوں اور نہ ہی مجھے کسی علاج کی ضرورت ہے۔ باقی اگر بات بیماری کی ہے تو بیمار تو سب ہی ہیں، علاج کی تو سب کو ضرورت ہے۔ حضرت وہب ہنسنے لگا اور پھر سے اپنے کھیل کود میں مگن ہو گیا، لیکن اس کی بات میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے بڑی دانش مندی اور عقل مندی کے ساتھ بہت بڑے راز کی بات یوں برسر عام اور عام لفظوں میں کہہ دی تھی، لیکن وہاں ان باتوں کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت بہلول دانا کہنے لگا، تم خود ہی مجھے بتاؤ، کیا خلیفہ
کیا دروغہ، کیا وزیر، کیا کوتوال، ان سب کو علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ سبھی لوگ بیمار نہیں ہیں؟ حضرت بہلول دانا کی یہ بات سن کر پاس کھڑا ہوا شخص کہنے لگا، بہلول، ہمیں تمہاری فکر ہے، ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شیان شان نہیں ہے، خدارا اپنے رشتہ داروں کو پریشان مت کرو اور یہاں سے اٹھو، اپنے گھر چلو۔ اتنا سنتے ہی حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، بھلا یہ جگہ میرے شیان شان کیوں نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جگہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار سے تو بہت بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر مجھے ظاہری تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، لیکن اس جگہ کی وجہ سے میں ابدی تکالیف سے بچ جاؤں گا، اور روز محشر مجھ سے اس بارے میں کوئی بھی باز پرس نہیں ہوگی۔ جب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اپنے رشتہ داروں کو ساری باتوں کا جواب بڑے اچھے انداز سے دیا اور انہیں بولنے کی ہمت نہ ہوئی تو سب رشتہ دار تنگ ہو گئے۔ انہوں نے بہتری کوشش کی کہ حضرت بہلول دانا کو سمجھایا جائے، لیکن آخر کار ان سے اس دانا شخص کی دیوانگی کا علاج نہ ہو سکا اور یہ واپس اپنے گھر آنے کے لیے رضامند نہ ہو سکا۔ دوستو، اب سنیے کہ وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی حضرت بہلول دانا کا گھر ہے۔ وہ آرام و آسائش سے بالکل بے نیاز ہو گیا ہے۔ نعمت ہائے دنیا سے اس نے اس طرح منہ موڑ لیا ہے جس طرح کوئی روزے دار اللہ تعالیٰ کی حلال نعمتوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب حضرت بہلول دانا کو اپنے رشتوں اور اپنی قرابت داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی حضرت بہلول دانا کو کسی کی ناراضگی کا خوف ہے، اور نہ ہی آپ کسی کی رضامندی پر خوش ہوتے ہیں۔ اب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بس چند روکھے سوکھے ٹکڑوں پر گزر بسر کرتے ہیں اور ننگی زمین پر کھلے آسمان کے نیچے اپنے بازو کا تکیہ بنا کر بڑے ہی آرام، چین اور سکون سے سوتے ہیں۔ دوستو، سنیے کہ حضرت بہلول دانا بچوں کا سب سے زیادہ اور مخلص دوست تھا۔ بچوں کی معصومیت اور منچلا پن حضرت بہلول دانا کو بہت بھاتا تھا۔ حضرت بہلول دانا پہروں بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتے اور کھیل کود میں انہیں کام کی باتیں بھی بتاتے رہتے۔ کوئی راہگیر اگر حضرت بہلول دانا کو مخاطب کر لیتا یا کوئی چاہنے والا اس سے کچھ پوچھتا کہ واہب تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، تو واہب یعنی حضرت بہلول دانا بڑی شائستگی سے جواب دیتے کہ سامنے والے کو دوبارہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی، اور حضرت بہلول دانا کا ہر جواب سامنے والے مخاطب کو محظوظ بھی کرتا تھا، لیکن قطعاً بے معنی نہیں ہوتا تھا۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ نظر آتی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں پورا شہر اس کی دسترس میں تھا۔ اب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اپنے من کی موج میں جہاں بھی پہنچتے لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے گرد جمع ہو جاتا، کیونکہ آپ لوگوں کو ہنسانے کا فن حضرت بہلول دانا نے جان لیا۔ جب لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے تو حضرت بہلول دانا وہاں پہنچ کر ہنسی ہنسی میں ان کا مسئلہ حل کر دیتے اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے۔ ہاں، اگر کچھ خاص لوگ کچھ حدود سے تجاوز کرتے تو حضرت بہلول دانا فوراً انہیں لگام دے کر روک لیتے۔ اب حضرت بہلول دانا کی دانش مندی اور دیوانگی میں چھپی ہوئی دانائی سے لوگ متاثر ہونے لگے اور آپ کی طرف آہستہ آہستہ لوگ راغب بھی ہونے لگے۔ لوگ آپ کی دانائی کے قائل ہو گئے تھے۔ اب سنیے دوستوں کہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بد کردار شخص نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور یہ شخص حضرت بہلول دانا سے پوچھنے لگا، اے بہلول، مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ کیا تمہاری کبھی شیطان سے ملاقات ہوئی ہے؟
میں نے سنا ہے کہ تمہاری ملاقات ابلیس سے ہوتی رہتی ہے۔ اے وہب، میرا بھی شوق ہے کہ میں بھی ابلیس سے ملاقات کروں۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں۔ آخر شیطان لوگوں کو کیسے بھٹکاتا ہے؟ آخر شیطان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ کیا آپ میری ملاقات ابلیس سے کروا سکتے ہیں؟ کیا میں کبھی شیطان سے مل پاؤں گا؟ اس شخص نے اپنی طرف سے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پر طنز کیا، اور حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو باتوں میں پھنسانے کی کوشش کی۔ لیکن دوسری طرف بھی امام علی علیہ السلام کی اولادوں کا نوکر کھڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں میاں، یہ بات تو بہت آسان ہے۔ تمہاری ملاقات شیطان سے میں بہت جلد کروا سکتا ہوں۔ اس شخص نے جیسے ہی اپنے سوال کا جواب سنا تو یہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت بہلول دانا فرمانے لگے، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آج ہی تمہاری ملاقات شیطان سے ہو جائے گی۔ تم ایسا کرنا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی آئینہ ہے تو وہ دیکھ لینا۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی آئینہ نہیں ہے تو صاف پانی میں دیکھ لینا۔ جیسے ہی تم صاف پانی میں دیکھو گے یا آئینہ دیکھو گے تو تمہیں ابلیس نظر آ جائے گا۔ تم پھر اس سے جی بھر کے ملاقات کر لینا، اور جو بات کرنی ہو وہ ابلیس سے کر لینا۔ اس شخص نے جب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سنی، اسے سمجھ میں آئی کہ حضرت بہلول دانا اسے ہی شیطان کہہ رہے ہیں، تو یہ شخص یہاں سے بھاگ گیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے گھر لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اب اسحاق بن محمد صباح لڑکی کی ولادت پر کچھ زیادہ خوش نہیں تھا، کیونکہ حضرت چاہتے تھے کہ میرے گھر میں لڑکے کی پیدائش ہو، اس لیے وہ لڑکے کی ولادت پر زیادہ مطمئن نہ تھے اور بہت ہی رنجیدہ ہو گئے تھے۔ کسی سے ملنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، نہ ہی کسی سے مبارکباد وصول کی۔ جب حضرت وہب یعنی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور وہ رنجیدہ ہو گیا ہے، اپنے گھر میں ایک کونے میں لگ گیا ہے اور لوگوں سے مبارکباد بھی وصول نہیں کر رہا، اور اسے اپنی بیٹی کی ولادت پر کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی، تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اپنی پھٹی پرانی گدڑی اپنی شانوں پہ ڈالے بڑی بے نیازی کے ساتھ امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے پاس پہنچے اور اسحاق سے کہنے لگے، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت افسردہ ہے، تمہیں اپنی بیٹی کی ولادت پر بہت دکھ ہوا ہے، نہ ہی تو کھاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیتا ہے، بلکہ ہر وقت پریشان بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تیرا دل تھا کہ تیرے گھر میں لڑکے کی ولادت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اسحاق کہنے لگا، میاں کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا، میں چاہتا تھا کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہو، میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی عطا کر دی ہے۔ اسحاق بن محمد صباح نے غم سے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ دوسری طرف حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا، تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دی ہے؟ اگر وہ تجھے مجھ جیسا پاگل بیٹا عطا کرتا تو پھر تو کیا کرتا؟ میری مان، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر مت کر اور اپنی بیٹی پر خوش ہو جا۔ جیسے ہی اسحاق بن محمد صباح نے حضرت بہلول دانا کی یہ بات سنی تو اس کو حضرت بہلول دانا کی بے ساختگی پر ہنسی آ گئی، لیکن حضرت بہلول دانا کی اس مزاحیہ بات میں چھپی ہوئی حکمت بھی اسحاق بن محمد صباح کو پوری طرح سمجھ آ گئی، اور اس نے خدا کا شکر بجا لایا، اپنا سوگ توڑ ڈالا اور لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے پاس آ کر تبرکات پیش کر سکتے ہیں۔
پھر کیا تھا، لوگ اسحاق بن محمد صباح کے پاس آنے لگے اور لوگ امیر کوفہ کو مبارکباد دینے لگے، اور دوسری طرف امیر کوفہ بھی اب لڑکی کی ولادت پر خوش تھا۔ اب سنیے دوستو کہ حضرت وہب یعنی بہلول دانا اپنی دیوانگی کے باوجود نماز کے وقت مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک روز ابھی حضرت نے جوتے نہیں اتارے تھے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ شخص آپ کی طاق میں کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ شخص آپ کی جوتیاں چرا لے گا۔ جب حضرت بہلول دانا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ایک شخص آپ کی طاق میں ہے اور آپ کی جوتیاں چرانے کے لیے تیار ہے، تو حضرت بہلول دانا کافی دیر انتظار میں رہے کہ کہیں یہ شخص ادھر ادھر ہو اور آپ نماز ادا کر سکیں، لیکن یہ شخص بھی اپنا ارادہ پکا کر چکا تھا اور اسی جگہ پہ کھڑا رہا اور اس جگہ سے ذرا بھر بھی دوسری طرف نہ ہلا، حتیٰ کہ نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور لوگ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ شخص ابھی یہی موجود ہے اور امام مسجد نماز شروع کروا رہے ہیں، تو حضرت بہلول دانا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلکہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ جوتیاں بھی پہنے ہوئے تھے۔ جب اس شخص نے دیکھا تو یہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا، او میاں دیوانے، یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز کے ساتھ جوتیاں بھی پہن رکھی ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ اس شخص سے کہنے لگے، میاں بات تو تمہاری صحیح ہے کہ جوتے پہن کر نماز نہیں ہوتی، لیکن کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے کہ اگر میں جوتے اتار کر نماز پڑھوں تو جوتے نہیں ہوتے، یعنی مجھے معلوم ہے کہ تم میری جوتیاں چرا لو گے۔ پھر حضرت بہلول دانا نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ شخص آپ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، ہم نے اس سیریز کا آغاز کیا ہے اور آپ آگے اس سیریز میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت کچھ سنیں گے۔ امام علی علیہ السلام کی نسل اور امام علی علیہ السلام کی آل کے اس نوکر اور اس خادم کی ایسی دانائی کی باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہیں کہ جنہیں سن کر آپ لطف اندوز ضرور ہوں گے اور آپ محظوظ بھی ہوں گے، اور آپ جان پائیں گے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ہمیشہ عقل کی بات کہتے تھے اور کہتے بھی اتنے خوبصورت پیرائے میں تھے کہ سننے والا ہنس پڑتا، لیکن معنی شناس لوگ آپ کی بات میں چھپی ہوئی گہرائی تک پہنچ جاتے اور حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا مطلب بھی پورا ہو جاتا، کیونکہ کام کے لوگ اکثر تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔